آج 19 رجب پیر کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رجب کی 19 تاریخ پیر کا دن آ چکا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جو بندہ 19 رجب کے دن یہ وظیفہ پڑھتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ سارے نصیبوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے، کامیابیاں سمیٹ لیتا ہے۔ رجب کا مہینہ بہت ہی خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر آپ اپنی قسمت کو چمکانا چاہتے ہیں، تقدیر کے بند تالوں کو کھولنا چاہتے ہیں تو آج 19 رجب پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو۔ ماہ رجب کی 19 تاریخ پیر کے دن کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ آج 19 رجب پیر کے دن جب آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ اپنا مقصد ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ بیمار ہیں، بیماری سے شفا کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ جوان بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو ماں باپ پڑھ لیں یا بیٹیاں خود پڑھ لیں، بہترین رشتوں کے اسباب بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی جوان بے روزگار بیٹھا ہے، روزگار نہیں ملتا، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے اور اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العالمین کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے، جنہیں پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہر بندہ سوچتا ہے کہ کاش کبھی میرے پاس اتنا رزق ہو، دولت ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بڑا بڑا گھر ہو، نرینہ اولاد ہو، تو آج یا حی یا قیوم پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ یا حی یا قیوم کا وظیفہ آپ کی نسلوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ یا حی یا قیوم کو اپنے ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر سے تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے، آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا حی یا قیوم کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے۔ اس قرآنی سورت کو پڑھتے ہی تقدیر بدل دی جاتی ہے، مقدر سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جس کو یقین نہیں آتا آج وہ سورت کوثر پڑھ کر دیکھ لے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورت کوثر پڑھنی ہے۔ آپ نے سورت کوثر کو صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورت کوثر کو 41 بار پڑھتے ہی اللہ کی طرف سکون اترتا ہے، جو پڑھتا ہے اسے سکون والی زندگی نصیب ہوتی ہے، بندشیں پریشانیوں سے نکل جاتا ہے، غموں سے، مشکلات سے نکل جاتا ہے۔ جب آپ سورت کوثر کو 41 بار پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہے۔ آپ نے یا رزاق، یا غنی، یا مغنی کو پڑھنا ہے۔ جس گھر میں اللہ کے ان 3 ناموں کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ آج تک جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھا اللہ نے بادشاہ بنا دیا۔ آپ بھی اپنی غربت سے نکلنا چاہتے ہیں، فقیری سے بادشاہ بننا چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی رحمتوں برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو یا رزاق، یا غنی، یا مغنی کو پڑھ لیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں
کہ یا رزاق یا غنی یا مغنی ایک بار ہو گیا، یا رزاق یا غنی یا مغنی 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے اس کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر جھاڑیاں پڑی ہیں، گھر کی تنگ دستیوں نے، کاروبار کی بندشوں نے، گھر کے حالاتوں نے، گھریلو ناچاکیوں نے، پریشانیوں نے آپ کے چہرے کی رونق چھین لی ہے، آپ عمر سے پہلے بوڑھے اور نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ پر رب کا کرم ہو جائے گا، آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگیں۔ جو دعا مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسے مانگنا چاہتے ہیں، آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن میرے رب کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ جب وہ دینے پر آتا ہے، نہ کسی کی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے بھی اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگنا ہے۔ میرا رب بہترین سے بہتر عطا فرمائے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.